بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شاکر عباسی۔ ناظرین، آج پی ٹی آئی کے حوالے سے دو اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ریڈ زون میں آج پی ٹی آئی نے ایک مجمع یعنی کہ کراؤڈ اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوئی ہے اور ان کو بآسانی آنے دیا گیا۔ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ دوسرا یہ کہ آج جو سہیل خان افریدی ہیں، وزیر اعلیٰ کے پی کے، ان کو بانی پی ٹی آئی نے فری ہینڈ دے دی ہے کہ وہ اپنی کابینہ جو ہے اس کو تشکیل دے دیں۔ اس حوالے سے عظمیٰ خان نے آ کے بارے بتایا ہے۔ ہمارے ساتھ عدیل سرفراز صاحب موجود ہیں، کافی جانے مانے ہیں، اسپیشلی پی ٹی اے کے حلقوں میں ان کے جو ویلاگس ہیں وہ سنے جاتے ہیں۔ تو ان سے جانتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کا امپیکٹ کتنا ہوگا، ایک فری ہینڈ دینے کا جو کابینہ کو آپ صوبائی حکومت کو یہ کہا گیا ہے کہ اس کو فری ہینڈ ہے وہ اپنی کابینہ تشکیل دے، دوسرا جو ریڈ زون میں آج پی ٹی آئی نے کافی عرصے بعد کراؤڈ کو اکٹھا کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے، جس میں ان کے عہدیداران بھی تھے، اس میں پی ٹی آئی کے ورکرز بھی تھے، وکلا بھی تھے، لیکن آج روک ٹوک نہیں تھی۔ دل صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اچھا، مجھے حضرت۔ یہ بتائیں، آج ریڈ زون آپ بیٹھے تھے، ولاگ کر رہے تھے اور کافی آپ نے لوگوں سے چٹ چیٹ بھی کیا، انٹریکٹ بھی کیا، ریڈ زون میں بآسانی پی ٹی آئی کے لوگوں کو آنے دینا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل آپ کی بات درست ہے، آپ نے درست نشاندہی کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 2-2.5 سالوں سے ریڈ زون میں داخلہ ان کے اوپر ایسا لگتا تھا کہ ممنوع ہو چکا ہے۔ آج بھی جب صبح ہم نے دیکھا 5-7 خواتین اور ان کے ساتھ 1-2 اور کارکنان تھے، وہ لوگ آئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اور انہوں نے داخلی دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کی اور وہاں پر ایک پروٹیسٹ لانچ کرنے کی کوشش کی۔ گو کہ خبریں آج صبح سے ہی آ رہی تھیں کہ آج پی ٹی آئی کی جانب سے ایک احتجاج کیا جائے گا سپریم کورٹ کے پریمیسز کے اندر، جس میں بنیادی نقطہ ہے ان کا وہ یہ ہے کہ عمران خان کے کیسز فکس نہیں ہو رہے، انہیں فکس کیا جائے، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو چاہے وہ سپریم کورٹ ہو۔ بہرحال وہاں پر تو ایک ایس ایچ او نے ان کو روک دیا اور یہ رک کے واپس آ گئے۔ ایس ایچ او نے روکا نا، تھوڑا عہدہ بڑا ہے۔ جی ہاں بالکل۔ وہاں سے یہ واپس آ گئے اور انہیں یہ کہا گیا کہ آپ باہر جو مین روڈ ہے شارع دستور، اس کے ساتھ جو سپریم کورٹ کا لان آپ کہہ سکتے ہیں یا ایک گرین بیلٹ ہے، وہاں پر جا کر آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہم بھی وہاں پر پہنچے، دیکھا کہ تقریباً 10 سے 12 لوگ تھے جو یک کے بعد دیگرے بڑھتے گئے، تقریباً تعداد آپ کہہ سکتے ہیں 50-60 ہو گئی 20-25 منٹ کے اندر، جو کہ ایک بڑا نمبر ہے۔ ریڈ زون کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی کو آزادانہ طور پر آج احتجاج کرنے کی اجازت ملی ہے۔ پولیس کی بھی بہرحال پہلے جب ہم نے دیکھا کارکنان اتنے نہیں تھے جتنی پولیس کی بھاری نفری، خاردار تار لگ چکی تھی، 1-2 ٹریلے بھی آ چکے تھے، تو ہمیں لگا شاید دنگل ہوگا۔ لیکن پھر اس کے بعد وہاں پر میں نے جب مختلف جو علاقوں سے آئے ہوئے لوگ تھے، کیونکہ بیسیکلی یہ پنجاب، نارتھ پنجاب کے لوگ تھے پی ٹی آئی کے، جنہوں نے آج احتجاج ریکارڈ کرنا تھا، جس میں چکوال اور تلنگانگ کے بھی۔ اچھا، وہ تھا کہ آج جو ان کی آرگنائزر ہیں، چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ، ان کی طرف سے کال تھی کہ جو عہدیداران تھے اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر تھے وہ وہاں پہ پہنچے، اور جو نہیں پہنچے گا اس کو شوکاز نوٹس جاری ہوگا۔ باقاعدہ طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ اٹینڈنس لگ رہی تھی۔ ایک خاتون تھی، میں ان کا نام نہیں جانتا، بہرحال وہ ان کے سامنے، کیونکہ ہمارے چکوال سے بھی آئے ہوئے کچھ دوست تھے، علی ناصر بھٹی وغیرہ، یہ لوگ اپنا باقاعدہ طور پر ان کو بتا رہے تھے کہ بھائی میں فلاں آدمی ہوں، میں اس احتجاج میں پہنچا ہوں، اور اسی طرح دیگر بھی اضلاع سے آئے ہوئے لوگ۔ یہ ایک آپ کو پتہ ہے پارٹی ڈسپلن بھی ہوتا ہے اور معلوم ہونا چاہیے قیادت کو کہ کون کون آیا تھا کون کون نہیں آیا تھا۔ اور پھر ہم نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد، جب میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ مختلف لوگوں سے میری بات ہوئی، احتجاج تو ہو رہا تھا مگر پرامن احتجاج تھا، کوئی شور شرابہ نہیں تھا، نعرے بازی ایون نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے ذرائع تفنن ان سے پوچھ لیا کہ آج آپ نعرے نہیں لگا رہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پولیس نے روک لیا۔ اس پر بیچاروں کی کافی ٹرولنگ بھی ہوئی کہ اب یہ پولیس سے کے روکنے پر رک جائیں گے۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد خبر یہ آئی کہ سہیل افریدی صاحب جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ بھی یہاں آ رہے ہیں، کیونکہ آج انہوں نے اڈیالہ جیل بھی جانا تھا ملاقات کے لیے عمران خان صاحب سے۔ تو وہ جب ان کے آنے کی خبر وہاں پر پہنچی تو اور کارکنان جو تھے، رہنما جو تھے، ان کو تھوڑا سا ایک جوش ان میں آ گیا، انہوں نے ایک امید پیدا ہوئی کہ اب ہمارا باقاعدہ طور پر یہاں پر احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد سہیل افریدی آئے، انہوں نے وہاں پر ایک پریس کانفرنس، چھوٹی سی میڈیا ٹاک کی اور وہاں سے چلتے بنے۔ لیکن اس پورے پروسیس کو آپ دیکھیں تو بڑا ہی ایک پرامن تھا اور آرگنائز انپریسیڈنٹڈ تھا۔ تھا، آرگنائز تھا۔ پی ٹی آئی نے بھی ایک اچھا کام یہ کیا کہ جیسا ان کے ساتھ ایک ٹیگ لگ چکا ہے کہ یہ لوگ انتشار پھیلائیں گے یا متشدد قسم کا ان کا احتجاج ہوگا، ایگریسو ان کا بیہیویئر ہوگا، وہ نہیں تھا۔ وہ لوگ بھی آج باقاعدہ طور پر اس مقصد کے لیے آئے ایک تھے۔ اور چیز ہم نے نوٹ نہیں کی، آج کوئی قیدی وین نہیں آئی۔ ہاں قیدی وین، بہرحال پولیس وہاں پر موجود تھی۔ پولیس موجود ہوتی ہے، پولیس جب بھی پی ٹی آئی والے آتے ہیں قیدی وین ساتھ رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑا حیران کن تھا۔ 1-2 ٹرک بہرحال موجود تھے لیکن ان کے اندر خاردار تاریں بھری ہوئی تھیں۔ قیدی وین، آپ کی بات درست ہے، آپ نے درست نشاندہی کی کہ وہ نہیں تھی، لیکن شاید
کچھ ایشورنسز دی گئی ہوں گی مقامی قیادت کی جانب سے کہ بھائی ہم صرف اور صرف اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور یہ ایک اچھی چیز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مثبت ہاں پیش مثبت رفت ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جس گھٹن میں ہم جی رہے ہیں اس وقت، ایک نظر آ رہی ہے چیز کہ آپ کو اپنا پروٹیسٹ لانچ کرنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے مہذب اس میں۔ طریقے سے ہاں اب آپ دیکھیں، ایک جانب آپ کے وزیر اعظم آفس ہے، سامنے آپ کے الیکشن کمیشن کا آفس ہے، دائیں جانب آپ کی سپریم کورٹ ہے، اور آپ درمیان میں شارع دستور پر، جسے آپ ریڈ زون کہتے ہیں، وہاں پر اپنا احتجاج ریکارڈ ساتھ کروا رہے پارلیمنٹ ہے۔ ہیں۔ بالکل یہ بڑی ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پر پھر نا یہ بازگشت تھی شہر اقتدار میں کہ کہیں برف پگھل تو نہیں گئی۔ کل ایک بڑی اہم ملاقات بھی ہوئی ہاں اس وزیر کی اعلیٰ چرچا خیبر بھی رہی پختونخوا کافی۔ کی، ان سے آج سوال بھی ہوا، بلکہ میری بھی ان سے بات چیت ہوئی، تو اس حوالے سے لوگ یہ سمجھ لیتے کہ شاید کل کی اس ملاقات کے اثرات ہیں کہ آج انہیں یہاں پر بڑا پرامن احتجاج کرنے کا حق حاصل ہوا، لیکن پھر وہ تمام تر جو کیا سرائیاں تھیں وہ دم توڑ گئیں جب اڈیالہ پہنچے، اور حسب معمول آج تیسری مرتبہ بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹ وہ گئے۔ آپ نے پہلے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ آج جو دن تھا ان کا نہیں تھا، ان کی غلط کسی نے شاید مشورہ دیا کہ آج دن ہاں، نہیں ہے۔ یہ بات بالکل میری وہاں پر موجود ایک دو لوگوں سے بات ہوئی جو خیبر پختونخوا کے ہیں اور بڑے سینئر ہیں، میں نام نہیں لوں گا، ان سے جب میں نے پوچھا کہ آج آپ کی ملاقات ہو جائے گی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آج ہمارا ملاقات ویسے تو اصولی طور پہ بنتی نہیں ہے، کیونکہ منگل کا جو دن ہوتا ہے وہ مختص ہوتا ہے فیملی فیملی کے اور لیے وکلاء کے لیے، تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تو فیملی اور وکلاء میں نہیں آتے، وہ ان کا جو دن ہوتا ہے پارٹی رہنماؤں کا وہ جمعرات کو۔ جمعرات کو ہوتا ہے، تو یہ شاید ایک لیپس تھا آن پارٹ آف، آپ کہہ سکتے ہیں، اس قیادت کے جنہوں نے نام دیے ہیں، لیکن انہوں نے بھی شاید نام اسی وجہ سے دیے ہیں کہ اگر نام نہ دیتے تو اس کو بھی ایک مختلف رنگ دے دیا جاتا کہ یہ اب خود پیچھے ہٹ گئے ہیں، ان کا سافٹ نہیں وہ ویئر میں اپڈیٹ ہو گیا ہے۔ جوڑا تھا نا کہ آپ نے ملاقات کا سلسلہ کہا، انہوں نے کہا ملاقات کے جو نتائج ہیں وہ مطلب صحیح نہیں آئے، یہ کہے تھے، میں کہا ہاں ہو سکتا ہاں، ہے میں کہا جمعرات کو آ جائیں۔ بالکل ہم تو یہی کہہ رہے ہیں، اور اس میں ایک چیز تو مثبت یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ اب جیسا کہ معلوم ہوا ہے کہ علیمہ خانم صاحبہ کو بھی نہیں جانے دیا گیا، ہمارے دوست ہیں شاہزیب صاحب، وہ وہاں پر موجود تھے، کاشف صاحب، ان لوگوں نے رپورٹ کیا ہے لمحہ بلمحہ وہاں پر آج کیا ہوتا رہا ہے۔ اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ علیمہ خانم صاحبہ کو بھی نہیں جانے دیا گیا، نورین عظمیٰ خان، جو عظمیٰ خانم ہیں، بہن ہیں عمران خان صاحب کی، انہیں کافی احتجاج کے بعد باقاعدہ طور پر انہوں نے لانگ مارچ وہاں پر کیا چھوٹا سا، اس کے بعد انہیں اجازت ملی ملاقات کی، اور جیسے ہی وہ ملاقات کر کے باہر آئیں انہوں نے پیغام دیا، اور یہ پیغام اینٹیسپیٹ پہلے ہی کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے آ کر بتایا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو عمران خان صاحب کی جانب سے گرین سگنل دے دیا گیا ہے، انہیں پورا اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی ٹیم تشکیل دیں، اپنی کابینہ تشکیل دیں۔ اب اس پر کیا جو سہیل آفریدی صاحب ہیں وہ رضامند ہوں گے یا ان کی تشفی ہوگی، کیونکہ آج بھی ان سے ایک سوال بار بار پوچھا گیا کہ اب اگر آپ کی عمران خان صاحب سے لیٹ سے 2 ماہ بھی ملاقات نہیں ہوتی تو کابینہ نہیں بنے گی، تو اس پر جو ان کا جواب تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ اور حیران کن تھا۔ وہ ہم یہ تصور کر رہے تھے کہ شاید وہ کہیں گے کہ نہیں ہمیں ٹاسک مل گیا ہے، ہم کابینہ بنا لیں گے، اور کیونکہ یہ پہلی دفعہ تو آج عمران خان نے نہیں کہا کہ وہ اپنی کابینہ تشکیل دے سکتے ہیں، ان کا جواب یہ تھا کہ یہ آپ ان سے پوچھیں جو ملاقات نہیں ہونے دے رہے۔ اب امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ جو کمنگ تھرسڈے ہے اس پر یہ ملاقات ہو جائے گی سہیل آفریدی صاحب کی عمران خان صاحب سے، اور اگر ملاقات نہیں ہوگی تو پھر میں سمجھوں گا کہ جو نومبر کا مہینہ ہے، آپ کو معلوم ہے گزشتہ سال نومبر میں آپ بھی موجود تھے، میں بھی موجود تھا، بڑا ہی افسوسناک وہ 26 نومبر کا دن تھا، اور جو کچھ اس وقت ہوا، اب وہ اس کا ایکشن ریپلے تو کسی بھی صورت میں ریاست اس کی متحمل نہیں ہو سکتی، اور یہ ریاست کو بھی بخوبی علم ہے، اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کے وہ نہتے کارکنان جو گھروں سے اپنے ایک احتجاج کا حق استعمال کرنے کے لیے نکلے اور کبھی گھر لوٹ کر نہیں گئے، ان کو بھی، جو کارکنان موجود ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو بھی کچھ گارنٹیز چاہیے کہ بھائی ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر بڑی تنقید ہوئی تھی، اب کی بار ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ انہیں لا کر ایسے ہی بے یارو مددگار چھوڑ دیا جائے گا، یا انہیں لے کر آیا بھی جائے گا یا نہیں؟ اور عمران خان صاحب اس حوالے سے کیا اپنا فیصلہ سناتے ہیں؟ کیونکہ اب تمام تر نظریں ہیں جمعرات کی اس ملاقات پر، جو اگر ہو جاتی ہے سہیل آفریدی اور عمران خان کے درمیان تو شاید چیزیں بہتری کی طرف جائیں، وگرنہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جانب سے اگر اس طرح کی کال آ جاتی ہے غصے میں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ رسپانس کے طور پر، وہ بڑی خطرناک ثابت سوری ہوگی۔ ٹو سے دیٹ، وہ تو پچھلی دفعہ انہوں نے کہا تھا فلاں والے دن نکلے، فلاں والے دن، فلاں دن نکلے، فلاں دن نکلے، لوگ اس طرح دیکھیں نہیں۔ اس میں ان کو نا، یہ آپ کی ہاں بات بالکل درست ہے، اور اس کی بنیادی وجہ وہ 26 نومبر ہے، ہاں جو اس کے بعد ہوا کارکنان۔ اب دیکھیں بیسیکلی آپ بھی آپ کے ایک پوری فیملی ہے، میری ایک فیملی ہے، آپ کے جب فیملی کے کچھ ممبرز جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہوں، ایک سیاسی جماعت کے لیے ہمدردی رکھتے ہوں، احتجاج میں بھی جاتے ہوں، پروٹیسٹ میں جاتے ہوں، جلسے جلوس اٹینڈ کرتے ہوں، لیکن جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو فیملی ممبرز
اپنے فیملی ممبرس کو کہتے ہیں کہ اب آپ نے نہیں جانا. اچھا میں بھی اس کو تھوڑا ایڈ کرتا ہوں. اس کا یہ ہے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ پتہ بکھری پڑی تھی. کوئی اپنا لے کے چل رہا تھا, کوئی اپنی ٹولی لے کے چل رہا تھا, کوئی آرگنائز کرنے والا ان کو کوئی نہیں تھا. کو اصل جو سے لیڈر کہتے ہیں یا جسے ہم کہتے ہیں پی ٹی آئی عمران خان کے علاوہ کچھ نہیں ہے, وہ ان کو لائن دینے والا کوئی نہیں تھا. گنڈا پور صاحب اپنی لائن لے کے بیٹھے تھے, پریسر صاحب اپنی لے کے بیٹھے ہوئے تھے, علیمہ خانم صاحب اپنی لے کے بیٹھی تھی, بشرا بی بھی اپنی لے کے بیٹھی ہوئی تھی. تو پھر وہ جب ایسی بنتی ہے تو پھر ویسا جنکشن اس میں اب دیکھیں یہ آپ کی بات درست ہے. میں اس میں ایک اور اینگل بڑا انٹرسٹنگ بنتا ہے نا کہ آپ دیکھیں اس وقت اگر کابینہ اناؤنس کی جاتی ہے, کیونکہ میرے جو قریبی لوگ ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, ان سے جب بات ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جس روز کابینہ کا اعلان ہو گیا آپ دیکھیے گا اس روز پھر یہ گروپ بندی شروع ہو جائے گی. ظاہری بات ہے جن کو نہیں نوازا جائے گا یا جن کو شامل نہیں کیا جائے گا یا جن کو نکالا جائے گا سابقہ کابینہ سے, وہ تو پھر آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. اندرون خانہ انہوں نے اپنی سیاست کرنی ہے. تو شاید یہ جو ابھی تک ملاقات نہیں ہو رہی اور کابینہ کی اناؤنسمنٹ ڈیلیبریٹلی نہیں کی جا رہی, اس کی وجہ بھی یہ ہو سکتی ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ عمران خان صاحب کے ایک فیصلے کے نتیجے میں جس سے پاکستان تحریک انصاف یکجا ہو گئی ہے, ایک یونیفائڈ ہمیں پیغام نظر آ رہا ہے سہیل آفریدی کی نامزدگی کے بعد سے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مومنٹم برقرار رہے اس وقت تک جب تک عمران خان صاحب حتمی کال نہیں دے دیتے اور جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ ہم نے آنا ہے. کیونکہ اگر اس سے پہلے کابینہ بنتی ہے تو پھر وہ ان فائٹنگ شروع ہو جائے گی اور پھر آپ کو معلوم ہے ٹانگ کھینچنا بھی شروع ہو جائے گا. لیکن یہی بات ہے ٹانگ کھینچنا. گنڈا پور کتنے پاپولر تھے جب آپ کو پتہ ہے آئے عمران خان نے خود جناب یہ پھولوں کی حالت میں ساتھ آپ تھے. پھر جب گنڈا پور جو ہے آئے اس نے وہ کچھ لوگ شامل میں نہیں کی اس میں, وہ تیمور سلیم جھگڑا تھے, کامران بنگش تھے, وہ ایڈ نہیں کیے انہوں نے. عمران خان نے خود بولا کہ کابینہ میں شامل کو نہیں کیے. پھر اسد کیسر کی ان کی ناراضگی, پھر جنید اکبر کی ناراضگی, اور ایون کہ سنا تھا کہ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ چیف سیکرٹری صاحب ہیں وہ ان کے کام شاید کچھ کوئی نہیں کرتے, یہ بھی ایک گنڈا پور کے جانے کا باعث بنا. تو آپ کی بات نشاندہی بالکل صحیح ہے کہ کابینہ جب بنے گی تو ہر جو گروپ ہے پی ٹی آئی کے گروپ کافی ایکٹیو ہیں اس میں, عاطف خان گروپ ہو, چاہے وہ یہ اسد کیسر گروپ ہو, جنید اکبر گروپ ہو, تو فاٹا سے ہوں, تو ہر بندہ کوشش کرے گا کہ اس کو لوگ ایڈ ہو. ایڈ نہیں ہوں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں. بالکل آپ کی بات ہے اس میں. اور اب ہم دیکھتے ہیں اس میں میں تو سمجھوں گا کہ جو جمعرات کی ملاقات ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میٹر نہیں کرتی, نہ ہی ایک سرٹن گروپ میٹر کرتا ہے. میٹر کرتا ہے پاکستان. ایونچولی آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے اسٹیبلٹی, اور وہ اسٹیبلٹی آئے گی جب آپ اسپیس دیں گے ایک دوسرے کو. اور آپ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ نے دیوار سے لگا دی, اس کو آپ فردر اگر اس کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے, اور ایک تاثر جو قائم ہو چکا ہے, غلط یا صحیح میں اس طرف نہیں جاؤں گا کہ بھائی اس سیاسی جماعت کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے, جان بوجھ کر ان کے لیڈر سے ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا, اس سے وہ تاثر مزید تقویت پکڑ رہا ہے. آپ اس تاثر کو زائل کریں, ملاقات کرنے دیں, وہ کابینہ اناؤنس کریں, اس کے بعد اگر وہ جو بھی کرتے ہیں اس کا پھر فیصلہ عوام کر لیں گے. اچھا آخری سوال ہے, لوگ پوچھتے ہیں کہ سہیل آفریدی چلے گا یا نہیں چلے گا. آپ مل کے بھی آئے ہیں, آپ کی کافی 2 گھنٹے ملاقات بھی رہی ہے, باڈی لینگویج کیا تھی, آپ کو کیا لگتا ہے سہیل آفریدی چلے گا یا نہیں چلے گا؟ دیکھیں جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے, کیونکہ میری ان کے ساتھ پہلی اور غالباً ابھی تک آخری ملاقات ہے, آج تو ہماری خالی وہ میڈیا ٹاک کے دوران ہی بات چیت ہوئی, سوال جواب, اس روز ہی ایک ملاقات ہوئی ہے. میں ان کو پہلے سے نہیں جانتا. اتنا مجھے اندازہ ہوا ہے کہ یہ شخص کوئی کنونشنل وہ سیاستدان تو ہے نہیں, اس کا وہ والا طرز سیاست نہیں ہے جو ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں ان لوگوں کا جو خاندانی ایک موروثی سیاست کرتے چلے آتے ہیں. ایک ینگ آدمی, ایک ورکر کے طور پر ہی میں نے ان کو دیکھا وہاں پر, جو جب وزیر اعلیٰ بن چکا ہے ایک شخص, اب تب بھی وہ جو بات کر رہا ہے وہ ایک ورکر کے لیول کی بات کر رہا ہے. اس کا جو ٹون ہے وہ بالکل ان کی جو ٹون ہے وہ اسی طرح کی ہے جیسے ایک ورکر کی ہوتی ہے. انہیں وقت لگے گا آبویسلی, لیکن جو مجھے ان کے قریب کچھ لوگوں سے معلوم ہوا ہے ان کا کنڈکٹ ایز منسٹر جب وہ علی امین گنڈا پور کی کیبنٹ میں تھے, تو بہت سو کو انہوں نے ناراض بھی کیا تھا, اور کچھ ریجیڈیٹی آپ کہہ سکتے ہیں, یا آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ لچک نہیں ہے ان کو, جو ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے اس پوائنٹ آف ویو سے وہ پیچھے نہیں ہٹتے. اب یہاں پر بطور وزیر اعلیٰ, اب جیسا کہ آپ نے ابھی بات ہم نے وہ کی کور کمانڈر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, اس ملاقات کا ہونا بڑا ضروری تھا. اب انہوں نے ملاقات تو کر لی, کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے ملاقات کریں گے ہی نہیں, گو کہ انہوں نے کی اپنی ٹرمز پر اپنے ہاؤس میں بلا کر, وزیر اعلیٰ ہاؤس میں, یہ ایک اچھی چیز ہے, لیکن انہوں نے ملاقات کر لی. تو ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ بہت کچھ سیکھ بھی جائیں, سمجھ بھی جائیں کہ چیزیں ایکچوئل میں کام کیسے کرتی ہیں. ادروائز جو ان کا طرز سیاست اس وقت نظر آ رہا ہے, جو ایگریسو ٹون ہے ان کی, اور جس طرح وہ کھل کر بات کرتے ہیں, کھل کر کھیلتے ہیں, ابھی تک شاید وہ خود یہ ریلائز نہیں کر پائے کہ وہ اب چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس ہیں, وہ اب عام کوئی وزیر نہیں ہے یا سیاسی رہنما نہیں ہے. ان کا ایک ایک بیان, ایک ایک لفظ بڑا معنی رکھتا ہے.
تو اگر انہوں نے اس طرز سیاست کو تبدیل نہ کیا تو آبویسلی کچھ عرصے کے بعد پھر مشکل ہو جائے گا دیگر لوگوں کا ان کے ساتھ چلنا اور پھر ان کو ہٹانے کی بھی کوشش ہو سکتی ہے. آخری سکتی سوال لے لیں, میرے ذہن میں آ گیا. محمود خان, ہے. عثمان بزدار, ہاں اب سہیل افریدی. اچھا, دونوں میں بھی ڈفرینس ہے. محمود خان اور عثمان بزدار تھے, اوپر عمران خان تھے. جو بھی کچھ کرتے ہیں سب عمران خان پہ جو ہے کہتے ہیں عمران خان نے جو ہے اس کی. عمران خان جیل کے اندر ہے, سہیل افریدی باہر ہے. اب کیا ڈفرینس دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ بات نہ میں نے بھی کی تھی کیونکہ ہم نے کرپشن کے قصے نہیں بہت کچھ سنا تھا. محمود خان ہو, علی امین گنڈا پور ہو, ایون پرویز خٹک صاحب آپ کو یاد ہے بہت کچھ. اور میں نے ابھی جب لاسٹ ٹائم جس روز ان کی اوور ٹیکنگ تھی وہاں پر موجود کچھ لوگوں سے بات کی. میں نے پوچھا کہ آپ کو کیا فرق نظر آ رہا ہے سہیل آفریدی میں اور علی امین گنڈا پور صاحب میں. تو انہوں نے ایک ہی بات کی کہ بھائی مقصد ایک ہے. اب اس وقت جو ہماری حکومت ہے جو منتخب کیا گیا پی ٹی آئی کو, وہ ان کو اس لیے منتخب نہیں کیا گیا کہ ہمارے صوبے میں وہ خوشحالی لے آؤ. یہ بڑا حیران کن ہے. پنجاب میں ایسا نہیں ہوتا. پنجاب میں بھائی جان آپ گریبان پکڑتے ہیں. دیکھیں آپ کی ایک گلی نہیں بنی نا, ٹھیک ہے, آپ کی ایک سڑک پکی نہیں ہوئی ناراض ہو جاتے تو ناراض ہو جاتے ہیں. آپ اگر کسی کے فاتحہ پہ نہ جائیں آپ سے ناراض ہو جائیں گے. وہ وہاں پر ڈیمانڈ کرتے ہیں, آپ سے کام ڈیمانڈ کرتے ہیں, آپ ان کی نیکی بدی میں شامل ہوں گے. یہاں پر صورتحال مختلف ہو چکی ہے. خیبر پختونخوا کی اگر میں بات کروں, میں پی ٹی آئی کی اوور آل بات نہیں کرتا, خیبر پختونخوا میں جو مجھے معلوم ہوا ہے, اندازہ ہوا ہے, جو وہاں کا لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے, اور اسی وجہ سے پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہاں پر اس کا بھی یہ مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ انہوں نے, ان کا اصل مقصد عمران خان کی رہائی ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عوام نے منتخب عمران خان کو رہا کروانے کے لیے کیا ہے. اب یہ بہت ہی انکنونشنل بھی ہے, ایسا کبھی نہیں ہوا ماضی میں. کیونکہ آپ ایونچولی اینڈ آف دا ڈے آپ کسی بھی گورنمنٹ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی اس نے ڈیلیور کیا کیا, ہم ان کو سوال کرتے ہیں. اب یہاں پر اس وقت ان کا مسئلہ یہ بن چکا ہے پی ٹی آئی کا کہ ڈیلیوری کی بات نہیں سنی جاتی ہے, بات نہیں کی جاتی. نہیں یہاں پر تو سر اس وقت پیورلی آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ جو جتنی اگریسو سیاست کرے گا وہ اتنا پاپولر ہوگا پی ٹی آئی کے اندر, میں جو سمجھاؤں. اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنان ان سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان کو رہا کروائیں گے. جی دیکھیں عادل صاحب, اسی بات کا جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں پاپولر سیاست وہی ہوتی ہے جو بندہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو جائے یا ان کے خلاف جو ہے بیانیے کے خلاف اپنا بیانیہ جو ہے وہ ترتیب دے. چاہے نواز شریف کی بات ہو, چاہے عمران خان کی بات ہو, چاہے محترمہ بینظیر بھٹو کی بات ہو, جب بھی جو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنایا گیا تو وہ پاپولر ہی ہوا. ابھی جو انہوں نے کہا کہ سہیل افریدی کا لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری گلی پکی کر دو, ہمارا مکان پکا کر دو, ہمارے نالی پکی کر دو. وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی ہونی چاہیے. اب دیکھتے ہیں کیا سہیل افریدی ان میں اتنے جو ہیں وہ گن ہیں کہ عمران خان کو رہا کروا سکتے ہیں یا نہیں. ایسے تو خود نہیں کروا سکتے, کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کئی جگہ ڈیل پہ جو ہے وہ رہائی ہو سکتی ہے, لیکن عمران خان کیونکہ اتنا ایک اسٹیچر بن چکا ہے وہ رہائی پہ تو لیں گے نہیں. لیگل جو بیٹل ہے وہاں پر سہیل افریدی کیا گول کھلاتے ہیں یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. اس ویلاگ کے والے سے اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا, اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.